تو ابن خلدون ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے جب جتنا قرآن اور اسلام کی سٹڈی کی ہے تو میں ایک نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو. انصاف کے اوپر آپ کوئی بھی دنیا کا معاشرہ لے لیں, جب انصاف ہوتا ہے تو وہ معاشرہ اوپر کھڑا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا مدینہ میں. کوئی اس کی مثال نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں کہ ہجرت ہوتی ہے 622, جنگ بدر ہوتی ہے 625, 313 لڑنے والے, اور 11 سال کے بعد ایک سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے رومن ایمپائر, اور اس کے اگلے سال دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے پرشین ایمپائر قدسیہ میں. یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. لیکن یہ تو کوئی مطالعہ کرے کہ یہ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی, انہوں نے دنیا کی امامت کی اور کئی صدیوں تک بنیاد انصاف پہ رکھی گئی تھی, عدل اور انصاف. اس کے اوپر وہ معاشرہ کھڑا ہوا تھا, اور وہ انصاف ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں, قاضی خلیفہ وقت کی بیٹے کی گواہی نہیں مانتا. وہ انصاف ایسا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور جو معاشرے طاقتور کو قانون سے اوپر رکھتے ہیں ان کی حدیث ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں. تو آج جو پاکستان ہے, میں اپنے سارے پاکستانیوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اب بالکل تباہی کی طرف جا رہے ہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, جیل بھرے ہوئے ہیں, ہر روز نئے لوگ پکڑ رہے ہیں, رشتہ دار پکڑ رہے ہیں. جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں وہ خوفناک کہانی ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ایک ننگا ہو کے ایک طاقت نے اس طرح کا ظلم کیا ہوا اپنے لوگوں کے اوپر, کوئی اس کی مثال نہیں ہے. میں مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا, میں نے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا. تو یہ جو انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور یہ طاقت کی حکمرانی, جنگل کا قانون قائم کیا گیا ہے, میں سب سے پہلے 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں, اور میں پھر اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. یعنی کوئی چلیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کوئی روڈ میپ ہوگا نا کہ ہم اس سے نکل کے تو خوشحال ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت پاکستانی, میں ابھی آپ کو پھر سے بتاؤں گا کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات کیا ہیں. تو جس طرح ملک معاشی طور پہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تو کوئی تو روڈ میپ ہوگا نا کہ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے, یہ جو پوری جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہ اس کا کوئی ملک کو تو کوئی فائدہ ہو نا. تو میں سب سے پہلے میں یہ چیزیں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کبھی یہ سوچتا نہیں تھا کہ میرے ملک میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی. جیسی بھی حکومتیں آئی ہیں, ایوب خان کا مارشل لاء آیا, ضیاء الحق کا آیا, سنا بڑا پیپلز پارٹی پہ سخت مارشل لاء تھا, لیکن جو پیپلز پارٹی کے معراج محمد خان تھے وہ مجھے بتاتے تھے, کیونکہ وہ ہماری جماعت میں ایک وقت پہ ہم نے ان کو سیکرٹری جنرل بنایا تھا, تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں کیا تھا. اور مشرف کا میں آپ کو خود بتا دیا, کبھی اس طرح کا ظلم نہیں ہوا. سب سے پہلے تو خواتین کے اوپر کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا. کبھی چادر اور چار دیواری کو اس طرح بے شرمی سے, یعنی کبھی اس کو انہوں نے چادر اور چار دیواری کا جو احترام ہوتا ہے اس کو تباہ نہیں کیا گیا. عورتوں کے اوپر ہی میں کبھی اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک میں عورتوں سے یہ برتاؤ کیا جو کیا جا رہا ہے آج, صرف اس لیے کہ وہ یہی نہیں تحریک انصاف کی کوئی ممبرز ہوں یا کوئی آفس بیرر ہو, جو ٹویٹ بھی کرتی ہیں, جو حمایتی بھی ہیں, جو ووٹر بھی ہیں, ان کا بھی پتہ چلتا ہے, ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو اسلم اقبال نے ایک لیٹر لکھا ہے
یہ جو سی سی پی او ہے اور یہ آئی جی ہے اور یہ جو چیف منسٹر ہے اس وقت پنجاب کا، یہ پڑھنے والا ہے. میں نے اس کو آج ٹویٹ بھی کیا ہے. اس نے بتایا کہ اس کے سارے گھر کے اوپر کیسا ظلم ہو رہا ہے. اس کی 80 سالہ والدہ کی بھی پرواہ نہیں کی گئی. وہ آکسیجن کے اوپر ہے، ادھر گھس گئے، اس سے بدتمیزی کی، کیونکہ اسلم اقبال چھپے ہوئے ہیں. ان کے بھائیوں سے کیا کیا، کاروبار سے کیا کیا، کاروبار بند کر دیے، بھائیوں کے گھروں میں چلے گئے. ایک بھائی کا جو باہر سے کوئی اس کا بیٹا آیا ہوا تھا، اس کو جا کے الیکٹرک شاک لگایا ہے، اس کا بازو نہیں کام کر رہا، وہ دبئی میں علاج کروا رہا ہے. یعنی سارے خاندان کو، ان کی بزنس کو جس طرح انہوں نے صرف اس لیے کہ میاں اسلم کسی طرح نکل کے اور کہہ دے کہ میں 9 مئی کے خلاف ہوں اور میں فوج کے ساتھ ہوں اور میں پی ٹی آئی چھوڑا ہوں، اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. حماد اظہر کے میاں اظہر ایک پاکستان کی سیاست، پنجاب کی سیاست میں ایک وہ عزت دار نام ہے جس کی سب اس کے مخالف بھی تعریف کرتے ہیں. 84 سال کے میاں اظہر جن کو کئی بیماریاں ہیں، ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، ان کو اٹھا کے لے گئے کیونکہ حماد اظہر نہیں تھا. باقی لوگوں کے گھروں میں گھس کے، یعنی جو میں کہانیاں سن رہا ہوں. کراچی کے اندر بھی بات ہو رہی تھی، کراچی میں تو کچھ ہوا ہی نہیں. کراچی میں کیوں جا کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا؟ کراچی کے اندر وہیں چھاپے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہا ہے. اور وہاں بیٹھا ہوا آصف زرداری جو ساری زندگی اس نے صرف ایک کام کیا ہے، مخالفوں کو کرش کیا ہے، مخالفوں کو ختم کیا ہے، جھوٹے کیسز، اور جو خریدا جاتا ہے اس کو خرید لیتا ہے، باقی ساروں کو وہ ختم کرتا ہے جو مافیاز کرتے ہیں. وہاں ظلم کیا جا رہا ہے، ہر ایک کے اوپر ایف آئی آر ہے، لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور صرف ایک طریقہ کہ آپ جناب پارٹی چھوڑ دیں تب وہ ٹھیک ان کو نکل جاتے ہیں. یہ بھی سوچ لیں کہ آج ہمارے انصاف کے نظام، یعنی یہ کیسے کوئی اس طرح کہ آپ کے اوپر ہر قسم کا کیس ہے، دہشت گردی کا سب کیس لگا ہوا ہے، جیسے ہی آپ نے کہا میں پارٹی چھوڑا ہوں کیسز ختم. تو یہ کیا ہماری عدلیہ، ہماری لیگل کمیونٹی یہ نہیں دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو سارے دنیا میں کسی بھی قانون یہ اجازت نہیں دیتا. تو اس کے علاوہ، ان کے علاوہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر جس طرح لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ جو ہمارے لوگوں کو، اگر جیل کے اندر جگہ 20 لوگوں کی ہے تو وہاں 60 لوگ بھرے ہوئے ہیں، وہ سو بھی نہیں سکتے، کئیوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، کوئی سوتے ہیں، کھانا نہیں صحیح دیتے، کئیوں نے جس طرح کا کھانا دیا وہ لوگ کھانا نہیں کھا سکتے، کئیوں کے پیٹ خراب ہو گئے ہیں. یعنی ان کنڈیشنز کے اندر سیاسی ورکرز کو رکھا ہوا ہے، جو سب سے شرمناک بات ہے، کیونکہ کوئی مجرم نہیں ہے. یہاں اتنے بڑے مجرم جنہوں نے اربوں روپے کا اس ملک کو نقصان کر کے پھر منی لانڈرنگ کر کے ملک سے پیسہ باہر بھیجا ہوا ہے، کیا ان کی ایسی ٹریٹمنٹ کسی کی تھی؟ کیسز تو پرانے بنے ہوئے تھے، کیا کسی کو ایسے رکھا گیا تھا؟ تو یہ سارا پلان بنا ہوا ہے صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ پارٹی کو ختم کرتے کرتے کیا یہ جو اس وقت طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان سے کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ملک، دنیا میں ملک کھڑا ہوتا ہے رول آف لا پہ. جس وقت اس ملک کا رول آف لا ختم ہوتا ہے اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. ہمارا ملک اب بنانا ریپبلک ہے، جدھر کوئی قانون نہیں ہے، جدھر کمزور کو کوئی طاقتور سے اس وقت تحفظ دینے والا نہیں ہے. میں تو صرف سلام کرتا ہوں ان ججز کو کہ وہ سارے پریشر کے باوجود آج وہ پھر بھی کھڑے ہیں، لیکن پوری طرح پریشر ڈالا ہوا ہے ججز کے اوپر. اور میں پھر سے بتاؤں کہ اس طرح کا کوئی نیچے نہیں گرتا. ان کی فائلیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی ہر کس بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی آپ کی ہمیں، بچوں پہ آ گئے ہیں، گھروں پہ آ گئے ہیں، خواتین کے اوپر آ گئے ہیں. میں نے ایک بتایا بھی کہ ایک ہمارے ممبر نے چھوڑی پارٹی تو اس نے کہا جی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، اب تک تو میری بزنس پہ تھا، اب میرے گھر پہ پہنچ گئے ہیں، ہماری عورتوں پہ پہنچ گئے، میں نہیں برداشت کر سکتا. تو اس لیول کے اوپر اس وقت اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے. میں صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے، یعنی آپ ایک فرد کو پکڑنے جا رہے ہیں، اس نے کوئی جرم بھی کیا ہو
تو کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ جو باقی اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیں.